بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیوں اس نے ہمیں زمین پر بھیجا اور پھر ایک دن واپس بلانے کا وعدہ کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو ہم زندگی کو کیسے سمجھتے، اور اگر جنت نہ ہوتی تو ہم امید کہاں سے لیتے؟ یہ دو نام قرآن اور جنت انسان کی روح سے اتنے جڑے ہیں کہ ان کے بغیر ایمان کا مفہوم ہی مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن وہ روشنی ہے جو زندگی کی تاریکیوں کو مٹا دیتی ہے، اور جنت وہ امید ہے جو آخرت کے اندھیروں کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح جینا ہے، اور جنت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کے الفاظ میں سکون ہے اور جنت کے وعدے میں اقرار۔ دونوں میں اللہ کی محبت چھپی ہے، دونوں میں اس کی رحمت چھلکتی ہے۔ لیکن ایک راز ہے، ایک ایسا راز جس نے صدیوں سے انسان کے دل کو چوکنا رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں، اور جنت میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، دماغ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آخر کیا ہے وہ چیز جو قرآن میں نہیں، اور کیا ہے جو جنت میں نہیں؟ اب آئیے بات کرتے ہیں قرآن مجید کی۔ قرآن وہ معجزہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، وہ کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب انسان گمراہی میں ڈوبا ہوتا ہے تو یہی کتاب اسے راہ دکھاتی ہے۔ اس کی ہر آیت میں ہدایت ہے، ہر لفظ میں روشنی ہے۔ قرآن مجید ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، عدل قائم کرنا سکھاتا ہے، محبت بانٹنا سکھاتا ہے۔ اس میں دنیا کے ہر پہلو کا ذکر ہے، زمین و آسمان، رزق و تقدیر، ایمان و عمل، سب کچھ۔ یہ کتاب بندے کو اس کے خالق سے جوڑتی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں ہر چیز کا حکم ہے تو جھوٹ کیوں نہیں؟ جھوٹ جو انسان کے کردار کا امتحان ہے، جھوٹ جو دنیا کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، جھوٹ جو سب سے بڑا گناہ ہے، پھر قرآن مجید میں اسے واضح حکم کی طرح کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سوچنا پڑتا ہے۔ دراصل قرآن مجید میں جھوٹ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید خود جھوٹ سے پاک ہے۔ وہ سچائی کی ایسی تلجیح ہے جس میں جھوٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باطل نہ اس کے آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے۔ قرآن مجید سرپائے حق ہے، سرائے نور ہے۔ جھوٹ کا اس میں نہ ہونا دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ سچائی ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید نے جھوٹ کو نام لے کر بار بار رد کیا، مگر اپنے اندر اس کا رنگ تک نہیں آنے دیا۔ یہی قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اس میں ہر وہ چیز ہے جو زندگی کو جنت بنائے، مگر جھوٹ نہیں، کیونکہ جھوٹ وہ زہر ہے جو روح کو مار دیتا ہے۔ جھوٹ دلوں کو کمزور کرتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، قدموں کو گراتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ قرآن مجید کے سچ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ جھوٹ قرآن کے دامن میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ کتاب خود سچائی کا سمندر ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا تاکہ وہ سچائی کے راستے پر چل سکیں۔ اب جب ہم قرآن کی اس سچائی کو سمجھ لیتے ہیں تو دل خود بخود جنت کے تصور کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں کسی کو کوئی غم نہیں، جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ درد ہے، نہ بیماری۔ وہ جگہ جہاں نہ جھوٹ بولا جاتا ہے، نہ دل توڑا جاتا ہے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، خالص خوشبو سے بھرے ہوئے باغات ہیں۔ وہاں کے درخت
सोने के तने रखते हैं और इनके पत्तों से रोशनी फुलकती है। वहाँ के मकाइन हमेशा जवान, हमेशा खुश, हमेशा सलामत रहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, जब जन्नत में सब कुछ है तो मौत क्यों नहीं? अगर वहाँ खाना है, पीना है, रहना है, आराम है, तो फिर मौत क्यों नहीं रखी गई? ये सवाल जन्नत की हकीकत को समझने की कुंजी है। मौत फना का निशान है, जन्नत बाकायदा निशान है। मौत वो दरवाज़ा है जो दुनिया और आखिरत को उजागर करता है, और जन्नत वो जगह है जहाँ वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होता है, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नत वालों, अब तुम पर कभी मौत नहीं आएगी। ऐलान जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। वो लम्हा जब इंसान समझेगा कि अब कोई जुदाई नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई अंजाम नहीं। ये वो ज़िंदगी है जो ख़त्म नहीं होती, जिसका सूरज कभी ग़रूब नहीं होता, जिसकी सुबह हमेशा रोशन रहती है। मौत का ना होना जन्नत की तकमील है, क्योंकि जहाँ मौत हो वहाँ खौफ भी होता है, और जन्नत में खौफ का दाखिल मना है। मौत जन्नत में इसलिए नहीं कि जन्नत में गम नहीं, नुकसान नहीं, वक्त की कैद नहीं। जन्नत वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को अब्दी सुकून अता किया। अगर मौत वहाँ होती तो वो जन्नत ना थी, बल्कि दुनिया की तरह एक आर्जी जगह बन जाती। अब जब इंसान ये दोनों हकीकतें समझ लेता है कि कुरान में झूठ नहीं और जन्नत में मौत नहीं, तो वो जान लेता है कि अल्लाह ताला ने इसलिए इतना अजीम निज़ाम बनाया। झूठ दिल को मारता है, मौत जिस्म को। कुरान मजीद दिल को ज़िंदा करता है और जन्नत रूह को। कुरान सच्चाई सिखाता है ताकि इंसान झूठ से पाक हो जाए, और जन्नत अब्दियत देती है ताकि इंसान मौत से आज़ाद हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान को सच्चाई का आईना बनाया और जन्नत को ज़िंदगी का इनाम। यही वो सबक है जो ईमान की बुनियाद है। सच्चाई इंसान को कुरान मजीद से जोड़ती है और सब्र इसे जन्नत तक पहुंचाता है। तो याद रखो, झूठ कुरान के बाहर है क्योंकि वो गुनाह है, और मौत जन्नत के बाहर है क्योंकि वो गम है। अल्लाह ताला चाहता है कि इसके बंदे सच्चाई के साथ जिएं और हमेशा के लिए ज़िंदा रहें। यही ईमान का हुस्न है, यही कुरान और जन्नत का राज है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचता रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।